مخالف فریق ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پچھلی 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں رہا۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر کالیباف کا اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایکس پر پیغام۔ کہا، مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے پاس نیک نیتی ارادہ موجود ہے۔ مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا شکر گزار ہوں۔ We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات اختتام پذیر۔ ایرانی اور امریکہ کا وفد واپس چلا گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا بریفنگ، کہنے لگے کہ کسی ڈیل کے بغیر ایران کو بہترین پیشکش دے کر جا رہے ہیں۔ بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک کسی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ یہ امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ چاہتے ہیں کہ ایران یقین دہانی کرائے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کے دوران ہم نے اپنی ریڈ لائن بتائی، واضح بتایا کہ کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں۔ پھر اپنی ہدایت کی تھی کہ ڈیل حاصل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کریں۔ 21 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے، مختلف امور پر مثبت بات چیت ہوئی۔ First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. ہم مذاکرات کے لیے آیا امریکی وفد واپس روانہ۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موقع پر موجود تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بہترین میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ڈیل کے لیے بہترین کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین ماحول فراہم کیا۔ Of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate sense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. دونوں فریقین کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد ادوار ہوئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امید ہے کہ دونوں فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے۔ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ مذاکراتی عمل میں شریک ایران اور امریکہ کے وفود کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ملکوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ امریکی نائب صدر کی قیادت میں وفد پاکستان آیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں وفد نے مذاکرات میں شرکت کی۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کے ساتھ مذاکرات میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ ایران کو شکست دے چکا، ہم یہ جنگ جیت چکے۔ شاید ایران نے پانی میں چند بارودی سرنگیں لگا رکھی ہیں، ہمارے پاس بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری ہے، ہرمز کی صفائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایران امریکہ مذاکرات ختم، فریقین کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات نے مشترکہ فریم ورک کو معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ آبنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے۔ امریکہ نے وہ سب کچھ مانگا جو وہ جنگ کے دوران حاصل نہیں کر سکے تھے۔ امریکہ کی اہم شرائط میں 30 روزہ جنگ بندی، آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنا شامل تھا، خطے میں ایران کے حمایت یافتہ نیٹ ورک کا خاتمہ، جوہری تنصیبات کو ختم کرنا امریکہ کی شرائط میں شامل تھا۔ یورینیم افزودگی سمیت جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو مکمل طور پر روکنا بھی امریکی شرائط کا حصہ تھا۔ ایک ہی نشست میں معاہدے کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا امریکی نائب صدر کی گفتگو کے رد عمل میں کہنا تھا کہ اکثر نکات پر اتفاق ہو گیا، 2 سے 3 نکات پر اختلاف برقرار ہے۔ موقف تھا کہ اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز پر اس کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ مطالبہ تھا کہ ایران اور اسرائیل علاقائی اتحادیوں پر حملے بند کرے۔ پاکستان کی ثالثی کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کی اہم کوشش قرار دیا گیا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نتنیاہو کہتا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی جاری رکھیں گے۔ ہم اب بھی ایران کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ایران میں اب بھی جوہری پروگرام کے لیے افزودہ مواد موجود ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا، اسے ہٹانا ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے لبنان کے ساتھ امن مذاکرات کی منظوری دے دی۔ عارضی جنگ بندی کے بعد ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کرانے کا مشن۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ پاکستان کی طرف سے نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ کی شرکت۔ وزیراعظم کا خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنی سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ مذاکرات دونوں اطراف کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ ملاقات میں امن، استحکام اور پاک امریکہ تعاون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ایرانی وقت سے بھی خوشگوار ملاقات۔ وزیر داخلہ شہباز شریف نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شمولیت کو سراہا۔ وزیراعظم کا علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے مفاد میں بطور ثالث کام کرنے کا عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقی شریف ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے وزیراعظم کے ہمراہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی۔ ایرانی فوج کا آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی شروع کرنے کا امریکی دعویٰ مسترد۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز سے کسی بھی جہاز کے گزرنے میں ایرانی مسلح افواج کو بالادستی حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز سے صرف غیر فوجی جہازوں کو ہی گزرنے کی اجازت ہے۔ آبنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا۔ سینٹکام نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 گائیڈڈ میزائل بردار امریکی بحری جنگی جہازوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں میں مزید 97 افراد جاں بحق۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 97 افراد شہید جبکہ 133 زخمی ہوئے۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 2020 افراد جام شہادت نوش کر چکے جبکہ 6436 افراد زخمی ہو چکے۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیلی فورسز پر میزائل اور ڈرون حملے۔ حزب اللہ کے حملوں میں ایک اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گیا۔
امریکہ ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر رضامند ہو گیا، غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ ایران کے 6 ارب ڈالرز کے اثاثوں کو غیر منجمد کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ امریکہ نے قطر اور دیگر غیر ملکی بینکوں میں منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی حکام نے رائٹرز کے دعوے کی تردید کر دی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکی حکام نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس سے ایران کے ساتھ تضاد سامنے آیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات۔ ڈاکٹر عبد الناصر ہمتی اور اسحاق ڈار کے درمیان اسلام آباد ٹاکس کے موقع پر اہم گفتگو۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تعلقات اور مسلسل مکالمے کی اہمیت پر زور۔ ملاقات میں اقتصادی ترقی اور مشترکہ مفادات کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ خطے میں امن و استحکام معاشی تعاون کے لیے ناگزیر قرار۔ جس بھائی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، بھائی کے پورے کپڑے پھاڑ دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، یہاں پہ روح کو لوٹ رہے ہیں، یہاں پہ اور پولیس یہاں پہ کھڑی بھی تھی، پولیس کی موجودگی میں ڈیلی ہو رہی ہے، ڈیلی پہلے ڈنڈے مارتے گراتے۔ کراچی میں ڈکیتی کی واردات، مسلح افراد نے پل پر ناکہ لگایا، شہریوں کو لوٹتے رہے، شہری سراپا احتجاج۔ شہری کہتے ہیں کہ ڈکیتی کے دوران پولیس موجود تھی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی۔ 15 مسلح ملزمان نے مبینہ طور پر پل کو بلاک کر کے سرے عام لوٹ مار کی، شہریوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ملزمان نے شادی کی تقریب سے گھر جانے والی خواتین سے بھی لوٹ مار کی۔ باغ کورنگی پل پر ڈکیتی کی وارداتیں اب روز کا معمول بن گئی ہیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور اسلام آباد میں مذاکرات، بھارت پر بجلی بن کر گرے۔ بھارت کی سفارتی ناکامی پر اپوزیشن جماعت کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جنے رام رامیش کا کہنا ہے کہ مودی کی نمستے ٹرمپ، اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ جنگ بہت ہو گئی، اب بس کریں۔ پوپ لیو کی عالمی رہنماؤں سے جنگ بندی کی اپیل۔ ویٹیکن سٹی میں پوپ لیو کا سینٹ پیٹرز باسیلیکا میں امن کے لیے دعائیہ اجتماع سے خطاب۔ کہا اب امن کا وقت ہے، مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں، اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیتھولک پیشوا پوپ لیو کی جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید۔ کہا طاقت کا مظاہرہ اور جنگ بہت ہو چکی، قومی رہنماؤں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایرانی گلوکار کا پاکستان سے محبت کا اظہار، پاکستان تشکر کے نام سے گیت جاری کر دیا۔ محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر ایرانی گلوکار کا پاکستان تشکر کے نام سے گیت جاری۔ گیت میں امریکہ ایران مذاکرات پر ایرانی گلوکار نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ ایرانی گیت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر بھی شامل۔ گانے کو ایرانی ٹی وی پر نشر کیا گیا جسے سوشل میڈیا پر خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ اور موسیقی کی تاریخ کی نہایت عظیم اور ہمہ جہت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش، بھارتی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں پرلوک سدھار گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آشا بھوسلے کو سینے میں انفیکشن کے سبب گزشتہ روز اسپتال داخل کرایا گیا تھا، جہاں متعدد اعضاء کے کام چھوڑ جانے کے باعث انتقال کر گئی۔ آشا بھوسلے نے 8 دہائیوں سے زائد عرصے تک بھارتی سینما اور موسیقی کی دنیا میں نام روشن کیا۔